کیا وہ اگر کوئی یہ کہے کہ صبح اٹھنے کے بعد محض ایک بار شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنے سے یا جسم سے خارج ہونے والے روزمرہ کے فضلے کا جائزہ لینے سے، ہاں بالکل، یعنی انسان کے اندرونی اعضاء کی بالکل وہی تصویر سامنے آ سکتی ہے جو کسی بہت ہی مہنگے جدید لیبارٹری ٹیسٹ یا ایکس رے سے آتی ہے؟ واقعی یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ بالکل. عام طور پر جب تشخیص یعنی ڈائگنوسس کی بات ہوتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً مشینوں، خون کی بوتلوں اور ہسپتال کے چکروں کی طرف جاتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن تاریخ میں معالجین یعنی طبیبوں کا ایک ایسا طبقہ بھی رہا ہے جن کے لیے انسانی جسم کوئی پراسرار بند ڈبہ نہیں تھا. ہاں، بلکہ ایک کھلی کتاب تھا، رائٹ؟ ایگزیکٹلی. ایک ایسی کتاب جس کا ہر صفحہ یعنی جلد کی رنگت سے لے کر آنکھوں کی چمک تک اندرونی کیمسٹری کی پوری کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے. زبردست. تو سننے والوں، آج ہم قاری محمد یونس شاہد میو کی مرتب کردہ کتاب تشخیصات متعددہ کے نوٹس کا ایک بہت ہی گہرا مطالعہ کر رہے ہیں. ہاں، اور یہ ماخذ دراصل قانون مفرد اعضاء کے انتہائی دلچسپ اور پیچیدہ نظریے پر مبنی ہے. رائٹ، جو جسم کی ظاہری علامات کو پڑھنے کا ایک باقاعدہ سائنٹیفک فریم ورک فراہم کرتا ہے. آج ہم یہی سیکھیں گے کہ چہرے کا رنگ، زبان کی ساخت اور یہاں تک کہ کرورا یا پیشاب ہمارے اندرونی اعضاء کی کہانی کیسے سناتے ہیں. بالکل، اور یہ موضوع واقعی حیران کن حد تک گہرا ہے. ہم اکثر روایتی طب کو محض چند جڑی بوٹیوں یا ٹوٹکوں تک محدود سمجھ لیتے ہیں. ہاں، وہی حکیموں کے نسخے وغیرہ. ایگزیکٹلی. لیکن اس ماخذ کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم معالج نے مشاہدے کی بنیاد پر کتنی ٹھوس سائنس وضع کر رکھی تھی. اچھا. ہاں، وہ جسم کو مختلف حصوں میں بانٹ کر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اسے ایک مربوط اور متحد نظام کے طور پر سمجھتے تھے، یعنی کنیکٹڈ سسٹم. بالکل. کتاب کے اندر واضح طور پر درج ہے کہ ظاہری علامات محض اتفاقیہ ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پیچھے اندرونی اعضاء کی کارکردگی اور رطوبتوں کا ایک باقاعدہ میکانزم موجود ہوتا ہے. اور اس میکانزم کو سمجھنے سے پہلے ایک اور چیز جو اس کتاب کے مطالعے کے دوران بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی، وہ طب کی اخلاقی اور بنیادی فلسفی ہے. ہاں، وہ حصہ واقعی بہت اہم ہے. مصنف کے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ علاج کی ابتدا دوا سے نہیں بلکہ ایمانداری اور درست خوراک سے ہونی چاہیے. صحیح. اور اس میں ایک جگہ تو واضح کیا گیا ہے کہ اگر طبیب کو مرض کی سمجھ نہ آئے تو اسے مریض کو لوٹنے کے بجائے ایمانداری سے معذرت کر لینی چاہیے. واقعی یہ تو آج کے دور میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ زور جس چیز پر دیا گیا ہے وہ غذا ہے. ہاں، غذا. کتاب کے مطابق دوا بعد میں آتی ہے، انسان کی خوراک پہلے ہے. میں اس منطق کی تہہ تک جانا چاہتا ہوں. کیا واقعی غذا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دوا کو بے اثر یا مؤثر کر سکے؟ اس سوال کا جواب انسانی جسم کے قدرتی دفاعی نظام میں چھپا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ماخذ کے مطابق وجود کی تعمیر کا خاکہ ہی خوراک پر استوار ہے. جب کوئی دوا دی جاتی ہے تو وہ بذات خود جسم کا حصہ نہیں بنتی. اوکے، تو پھر دوا کرتی کیا ہے؟ وہ دراصل جسم کے اندر موجود مخصوص نظاموں کو تیز یا سست کرنے کا ایک محرک ہوتی ہے، ایک ٹریگر سمجھ لیں. ٹریگر، صحیح. اب اگر جسم کے پاس درست تعمیراتی مواد یعنی صحیح خوراک ہی موجود نہیں ہے تو دوا کا محرک بننا بالکل بے سود ہے. یعنی انجن میں تیل ہی نہیں ہے تو ایکسلریٹر دبانے کا کیا فائدہ؟ بالکل زبردست مثال دی آپ نے. مصنف کا موقف یہی ہے کہ بیشتر بیماریاں دراصل غلط خوراک کے تسلسل کا نتیجہ ہوتی ہیں. صحیح. اگر ایک معالج مرض کے مطابق مریض کی غذا کو تبدیل نہیں کرتا تو وہ محض علامات کو دبا رہا ہوتا ہے، مرض کو جڑ سے ختم نہیں کر رہا ہوتا. اب اگر ہم اس بات کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھیں تو یہ ایک عمارت کی تعمیر جیسی بات معلوم ہوتی ہے. ہاں بالکل. فرض کریں ایک شخص اینٹوں کی عمارت بنانا چاہتا ہے اور معالج ایک طرح سے اس عمارت کا ٹھیکیدار ہے. دلچسپ تشبیہ ہے. اب اگر روزانہ تعمیراتی مقام پر اینٹوں کے بجائے شیشہ لایا جا رہا ہو تو ٹھیکیدار چاہے جتنا مرضی ماہر ہو وہ اینٹوں کی دیوار تو کھڑی نہیں کر سکتا نا. بالکل نہیں کر سکتا. یعنی جگر، دل اور دماغ ہمارے جسم کے معمار ہیں اور خوراک وہ خام مال ہے جو ہم انہیں فراہم کر رہے ہیں. اگر خام مال ہی غلط ہے
تو معمار کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک انتہائی موزون اور منطقی تشبیہ ہے، اور اسی خام مال کے استعمال کو سمجھنے کے لیے مصنف نے قنون مفرد اعضاء کے اس بنیادی انجن کی تفصیل بیان کی ہے جو انسانی جسم کو چلاتا ہے۔ تو ذرا اس انجن کو کھولتے ہیں۔ یہ قانون مفرد اعضاء آخر ہے کیا؟ دیکھیں، اس نظریے کے تحت انسانی جسم کے کھربوں خلیات کو محض 3 بڑے مفرد اعضاء یعنی سنگل آرگنز کے کنٹرول رومز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3 کنٹرول رومز؟ صرف 3؟ ہاں، صرف 3، لیکن یہ تینوں نظام اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتے ہیں۔ پہلا نظام اعصاب یعنی دماغ اور نروس سسٹم کا ہے۔ اوکے، دماغ، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا بنیادی کام جسم میں رطوبت اور تری پیدا کرنا ہے۔ روایتی اصطلاح میں اسے بلغم بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، بلغم یعنی تری۔ اور دوسرا نظام؟ دوسرا بڑا نظام عضلات یعنی دل اور پٹھوں کا ہے، جو جسم میں حرارت کو خرچ کرتا ہے اور خشکی پیدا کرتا ہے۔ اسے سودا کا نام دیا گیا ہے۔ اوکے، تو دماغ تری کے لیے، دل خشکی کے لیے، اور تیسرا نظام غدد یعنی جگر اور گلینڈز کا ہے، جو حرارت اور گرمی پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے، جسے صفرا کہتے ہیں۔ یعنی رطوبت، خشکی اور حرارت، دماغ، دل اور جگر، یہ ایک مثلث یعنی ٹرائنگل کی طرح لگتا ہے جو جسم کا توازن برقرار رکھے ہوئے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، یہ ایک بیلنس ہے۔ لیکن کتاب میں بیماری پیدا ہونے کی جو وجہ بتائی گئی ہے، اس میں 3 اصطلاحات کا ذکر بار بار آتا ہے: تحریک، تسکین اور تحلیل۔ ہاں، یہ لفظ ٹیکنیکلی تھوڑے بھاری لگتے ہیں۔ ہوتا ہے تحریک کا مطلب ہے کسی عضو کا اپنی طبیعی حالت سے غیر معمولی طور پر تیز ہو جانا، یعنی ضرورت سے زیادہ کام کرنا۔ بالکل، جب ہم کوئی خاص قسم کی غذا مسلسل کھاتے ہیں یا کسی مخصوص ماحول میں رہتے ہیں تو ان تینوں میں سے کوئی ایک عضو حد سے زیادہ کام کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر جگر کی تحریک ہو جائے تو جسم میں گرمی اور صفرا کی پیداوار بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اب جسم کی کل توانائی تو محدود ہے نا؟ ہاں بالکل، انرجی تو لمیٹڈ ہی ہے۔ تو جب جگر زیادہ توانائی کھینچنا شروع کرتا ہے تو قدرتی طور پر اس سے جڑے ہوئے دوسرے عضو کی طرف توانائی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ سست پڑ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور اسی سستی کو تسکین کہا جاتا ہے۔ اور جو تیسرا عضو ہوتا ہے اسے تو توانائی ملنا بالکل ہی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کا کیا بنتا ہے؟ وہ پگھلنے یا کمزور ہونے لگتا ہے، جسے تحلیل کہتے ہیں۔ تو بیماری اصل میں اس تحریک یعنی اس غیر طبی تیزی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ہم جسم کو ایک فیکٹری کی طرح فرض کریں جس میں 3 بڑی پروڈکشن لائنز ہیں۔ اچھا، صحیح۔ ایک لائن دماغ کی ہے، ایک دل کی اور ایک جگر کی۔ اگر جگر والی پروڈکشن لائن اچانک اوور ٹائم لگانا شروع کر دے اور فیکٹری کی زیادہ تر بجلی اپنی طرف کھینچ لے تو اسے ہم تحریک کہیں گے۔ بالکل، یہی تحریک ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو دوسری لائن ہے اسے لازماً وولٹیج ڈراپ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی مشینیں سست پڑ جائیں گی۔ تو یہ تسکین ہو گئی۔ ہاں، زبردست۔ اور تیسری لائن تک چونکہ بجلی پہنچ ہی نہیں پا رہی تو اس کی مشینوں کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تحلیل کی حالت ہو گئی۔ کیا یہ میکانزم اسی طرح کام کرتا ہے؟ یہ پروڈکشن لائن والی مثال اس پورے نظریے کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ اور ایک ماہر طبیب کا ہنر یہ نہیں ہے کہ وہ سست پڑ جانے والی لائن یا زنگ آلود ہوتی ہوئی لائن پر توجہ دے۔ اچھا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا اصل ہدف وہ پروڈکشن لائن ہوتی ہے جو ضرورت سے زیادہ بجلی کھینچ رہی ہے، یعنی جہاں تحریک موجود ہے۔ یعنی روٹ کاز کو پکڑنا۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ جب تک اس غیر طبی تیزی کو روکا نہیں جائے گا فیکٹری کے باقی حصے خود بخود ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میک سینس۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ اس اندرونی خرابی یا وولٹیج کے عدم توازن کو دیکھنے کے لیے جسم کو چیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی باہر سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں، کتاب میں چہرے، آنکھوں
اور زبان کی علامات سے اس خرابی کی تشخیص کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ کسی بھی سائنٹسٹ کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل، اور یہ ظاہری علامات والا حصہ مجھے سب سے زیادہ پرکشش لگا تھا نوٹس پڑھتے ہوئے۔ ہے نا دلچسپ؟ بہت۔ ماخذ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ چہرہ محض حسن و جمال کا پیمانہ نہیں بلکہ اندرونی اعضاء کی کارکردگی کا مانیٹر ہے۔ بالکل صحیح۔ مثلاً اگر چہرے کی رنگت سرخ اور گوشت سے بھری ہوئی یا تنی ہوئی محسوس ہو رہی ہو تو اسے عضلاتی یعنی خشکی کی تحریک قرار دیا گیا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے۔ خشکی اور سرخی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ عام طور پر تو ہم خشکی کا مطلب بے رونق یا پھیلاہٹ لیتے ہیں۔ یہ عضلاتی تحریک چہرے کو لال اور تنا ہوا کیوں کر دیتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا اور منطقی سوال ہے۔ دیکھیں، جب ماخذ میں عضلاتی تحریک یا خشکی کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا تعلق دل کے افعال اور سافداوی مادے سے ہے۔ اوکے۔ جب جسم میں خشکی بڑھتی ہے تو خون کی نالیاں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو ہم عام فہم زبان میں خون کا گاڑھا ہونا یا ویسکولر ریزسٹنس کہہ سکتے ہیں۔ یعنی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ بالکل، نالیوں کے سکڑنے اور دل کی دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے خون چہرے کی طرف دباؤ ڈالتا ہے۔ او واو، اب سمجھ آیا۔ یہی وجہ ہے کہ چہرے پر سرخی آ جاتی ہے اور جلد تنی ہوئی محسوس ہوتی ہے، بالکل جیسے کسی پائپ کو آگے سے دبا دیا جائے تو پانی کا پریشر بڑھ جاتا ہے۔ کیا زبردست مثال ہے! پائپ کو دبانے سے پریشر بڑھ گیا یعنی سرخی آ گئی۔ ایگزیکٹلی۔ اور دوسری طرف اگر اعصابی تحریک ہو یعنی دماغ اور رطوبت کی زیادتی ہو تو اس کا اثر بالکل مختلف ہوتا ہے، موٹے ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اس کا میکینزم غالباً یہ ہوگا کہ جب جسم میں بلغم اور پانی کی مقدار بڑھتی ہے تو خون پتلا ہو کر اپنا شوخ سرخ رنگ کھو دیتا ہے۔ ہاں، اور پانی سیلز میں بھر جاتا ہے۔ رائٹ۔ خلیوں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے چہرے اور ہونٹوں پر سوجن یا پھلاوٹ آ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سیلولر لیول پر پانی کے جمع ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور جو تیسری کیفیت ہے غدی تحریک یعنی جگر اور گرمی کی زیادتی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں زردی آ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب جسم میں حرارت اور صفرا بڑھ جاتا ہے تو چہرے کی رنگت پر زردی چھا جاتی ہے۔ صفرا چونکہ زرد رنگ کا مادہ ہے تو اس لیے جب یہ خون میں شامل ہو کر جلد کے خلیات تک پہنچتا ہے تو چہرہ پیلا اور بعض اوقات مرجھایا ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ تو چہرے کی بات ہوئی، لیکن جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، زبان تو جیسے پورے نظام کی آئینہ دار ہے۔ ہم سب نے بچپن میں دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ سب سے پہلے زبان دکھانے کا کہتا ہے۔ بالکل۔ اخراقہ۔ ہاں، وہی۔ ماخذ کے مطابق اگر زبان پر سفید تہ جمی ہو تو یہ اعصابی تحریک یعنی سردی اور تاری کی نشاندہی ہے۔ لیکن ذرا رکیے، جی، کیا یہ محض منہ کی صفائی نہ ہونے یا اورل ہائیجین کی خرابی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا؟ ان پرانے طبیبوں نے اس سفید تہ کو سیدھا اندرونی اعصابی نظام سے کیسے جوڑ دیا؟ یہ اعتراض بظاہر بہت درست معلوم ہوتا ہے، لیکن روایتی طب اس کا بڑا دلچسپ سائنٹیفک جواب دیتی ہے۔ وہ کیا؟ بات محض برش نہ کرنے کی نہیں ہے۔ جب اعصابی تحریک کے باعث جسم میں سردی اور تری بڑھتی ہے تو معدے اور نظام ہضمہ میں بلغم کی پیداوار غیر معمولی حد تک تیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی سٹمک میں بلغم بن رہا ہے؟ بالکل۔ اور زبان چونکہ پورے نظام ہضمہ کا ابتدائی اور سب سے حساس حصہ ہے، اس لیے معدے سے اٹھنے والے بخارات اور بلغمی رطوبتیں سب سے پہلے زبان کی سطح پر جمع ہونا شروع ہوتی ہیں۔ او واو، یعنی وہ تہ اندر سے آ رہی ہے؟ ایگزیکٹلی۔ یہ تہ برش کرنے کے چند گھنٹے بعد دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا ماخذ منہ نہیں بلکہ اندرونی نظام ہے۔ یہ تو بہت منطقی ہے۔ اور اسی طرح اگر زبان خوردری ہے، اس پر کٹ لگے ہوئے ہیں یا وہ گہرے سرخ رنگ کی ہے تو یہ اندرونی طور پر شدید خشکی اور خون کی تیزابیت کا ثبوت ہے۔ وہی عضلاتی تحریک یعنی دلو اور خشکی کا عمل۔ ہاں، اور زبان کی زردی
بالکل چہرے کی طرح جگر کی بڑھی ہوئی گرمی کی براہ راست علامت ہے۔ یہ وضاحت واقعی بہت سی الجھنوں کو دور کر دیتی ہے، اور آنکھوں کی رنگت بھی اسی کیمسٹری کا عکس پیش کرتی ہے نا۔ بالکل۔ سفیدی میں نیلاہٹ تاری کو، سرخی خشکی اور پریشر کو، اور زردی حرارت کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے ایک قدم مزید آگے بڑھیں تو بات ان ظاہری حصوں سے نکل کر جسم سے خارج ہونے والے مواد تک پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، اور وہ حصہ تشخیص کا سب سے اہم ترین جزو ہے۔ اگر ایک فیکٹری کے اندر کچھ خراب چل رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں یا فضلہ ہی اصل کہانی بتائے گا نا۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہاں کتاب قرورہ یعنی پیشاب کے تجزیے کا ایک انتہائی تفصیلی اور حیران انگیز باب کھولتی ہے۔ یہ تو پرانے وقتوں کا مکمل کیمیکل اور بلڈ ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں اس دور کی سب سے بڑی اور مستند لیبارٹری تھی۔ دیکھیں، جسم ایک حد تک غیر ضروری مادوں کو اپنے اندر برداشت کرتا ہے، اور اس کے بعد گردے انہیں چھان کر پیشاب کے راستے باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ ایک ماہر معالج صرف قاروڑہ کی رنگت، اس کی مقدار، ٹرانسپیرنٹ ہونا اور اس سے اٹھنے والی بو کا تجزیہ کر کے جسم کے اندر بہنے والے اخلاط کا بالکل درست تناسب معلوم کر سکتا تھا۔ تو آئیں اس چارٹ کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ماخذ میں اعصابی کیفیت یعنی دماغ اور تاثیر کی زیادتی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایسی حالت میں پیشاب بہت زیادہ مقدار میں آتا ہے، رنگ بالکل سفید شفاف پانی جیسا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بو نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اب جدید میڈیکل سائنس تو کہتی ہے کہ اگر آپ کا پیشاب شفاف ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہترین طور پر ہائیڈریٹڈ ہیں اور آپ کے گردے زبردست کام کر رہے ہیں۔ ہاں، آج کل تو یہی سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر ان قدیم معالجین نے اسے بیماری یا کمزوری کی علامت کیوں سمجھا؟ ان کے نزدیک یہ سردی اور تاری کی خرابی کی نشاندہی کیسے ہو گئی؟ یہیں پر تو کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ محض شفافیت صحت کی علامت نہیں ہے۔ ماخذ کے مطابق اگر کوئی شخص وافر مقدار میں پانی پی رہا ہے تو اس کا پیشاب شفاف ہونا ایک طبیعی عمل ہے۔ ہاں، وہ تو نارمل بات ہے۔ لیکن اگر ایک شخص معمول کے مطابق یا اس سے کم پانی پی رہا ہے، پھر بھی اسے بار بار وافر مقدار میں بے رنگ اور بے بو پیشاب آ رہا ہے، اور ساتھ ہی اسے جسم میں سستی اور سردی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ خطرناک ہے۔ اچھا، تب یہ علام ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم کا حرارتی نظام فیل ہو رہا ہے۔ گردے پانی کو فلٹر کرنے کے بجائے محض ایک کھلے پائپ کی طرح اسے باہر پھینک رہے ہیں، کیونکہ جسم کے اندر گرمی نہیں بچی۔ ایگزیکٹلی۔ جسم کے اندر اسے حرارت دینے اور پروسیس کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی۔ یہ اعصابی نظام کے مکمل تسلط اور حرارت کی شدید کمی کی علامت ہے۔ اوہ واو، یہ نقطہ واقعی چشم کشا ہے کہ صرف علامت کافی نہیں بلکہ اس کا تسلسل اور مقدار اصل کہانی بتاتی ہے۔ ہاں بالکل۔ اور دوسری طرف عضلاتی یا خشکی کی حالت ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے، رنگ سرخی میل ہوتا ہے اور ایک تیز ناگوار بو آتی ہے۔ اس کی کیا سائنٹیفک توجہ ہے؟ خشکی سے رنگ لال کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، جب جسم میں عضلاتی تحریک یعنی خشکی کی زیادتی ہوتی ہے تو جسم میں سودا بڑھ جاتا ہے۔ یہ مادہ اپنے مزاج میں تیزابی ہوتا ہے، ایسیڈک۔ ہاں، ایسیڈک۔ چونکہ جسم میں پانی یا رطوبت کی پہلے ہی کمی ہوتی ہے، اس لیے گردوں کو اس تیزابی اور گاڑھے مادے کو خارج کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ صحیح، یعنی پانی کم ہے اور کچرا زیادہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ کم پانی اور تیزابیت کی کثافت کی وجہ سے پیشاب کا رنگ سرخی مائل ہو جاتا ہے اور اس سے تیز بو آنے لگتی ہے۔ اس حالت میں بعض اوقات چبھن یا معمولی جلن بھی محسوس ہوتی ہے، جو خون میں تیزابیت کے بڑھنے کا ثبوت ہے۔ اور جب بات گردی تحریک یعنی جگر اور حرارت کی ہو تو ماخذ کے مطابق پیشاب زردی مائل مقدار میں درمیانہ لیکن شدید جلن کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسے تو غالباً ہر شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ حرارت اور گرمی کی وجہ سے صفرا یعنی زرد مادے کی زیادتی ہو گئی ہے۔ یہ جلن دراصل ان بائل سالٹس یعنی نمکیات کی ہوتی ہے جو جگر ضرورت سے زیادہ پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور گردے انہیں جلد از جلد جسم سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور ان تینوں حالتوں کو سمجھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ
یہ کوئی ایسا علم نہیں جسے صرف دواخانوں تک محدود رکھا جائے. ہاں، عام انسان کے لیے بھی تو ضروری ہے. ہاں، یہ قانون مفرد اعضاء روزمرہ کی بیماریوں کے لیے ایک بہت شفاف اور قابل فہم نقشہ فراہم کرتا ہے. ماخذ میں اس علم کے اطلاق یعنی ایپلیکیشن کی بڑی زبردست مثالیں دی گئی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ علاج اندھیرے میں تیر چلانے کا نام نہیں ہے. اطلاق کی بات کریں تو عام روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے کتاب میں کچھ بہت دلچسپ مثالیں ہیں، جیسے درد اور سوزش یعنی سوجن کی بات کی گئی ہے. ہاں، یہ بہت عام مسئلہ ہے. عام طور پر ہم سوجن کو بس سوجن ہی سمجھتے ہیں اور کوئی بھی اینٹی انفلامیٹری دوا لے لیتے ہیں، لیکن مصنف کے مطابق ہر سوجن کے پیچھے اس کا اپنا ایک مختلف انجن یا تحریک کام کر رہی ہوتی ہے. اور یہی تخصیص یعنی اسپیسیفسٹی علاج کو کامیاب بناتی ہے. اگر کسی عضو پر سوجن ہے جس کا رنگ زردی مائل ہے اور اسے چھونے سے گرمی اور تیز جلن محسوس ہوتی ہے تو یہ واضح طور پر گدی یا گرمی کی سوجن ہے. اوکے، اور اگر کچھ اور علامات ہو؟ اس کے برعکس اگر کوئی سوجن رنگت میں سفید، چھونے میں سرد اور دبانے سے نرم محسوس ہوتی ہے تو یہ اعصابی یا رطوبت کی زیادتی ہے، یعنی پانی بھرا ہوا ہے. بالکل. ایک معالج ان دونوں حالات میں کبھی ایک ہی قسم کا علاج یا دوا تجویز نہیں کر سکتا. گرمی کی سوجن کا علاج سردی سے ہوگا اور طری کی سوجن کا علاج خشکی اور حرارت سے. یہ واقعی نظریہ بدل دینے والی بات ہے. میں بالوں کے گرنے والے حصے کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں. کتاب میں لکھا ہے کہ بالوں کا جھڑنا عضلاتی تحریک یعنی خشکی اور سوداوی مادے کی زیادتی کا نتیجہ ہے. ہاں، لیکن خشکی کی وجہ سے بال کیسے گر سکتے ہیں؟ اس کا میکانزم کیا ہے؟ کیا یہ ویسے ہی ہے جیسے اگر زمین خشک ہو جائے تو پودے سوکھ کر گرنے لگتے ہیں؟ یہ تشبیہ بالکل مناسب ہے. دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ عضلاتی تحریک کی وجہ سے خشکی بڑھ گئی ہے تو دراصل جسم کی ان چھوٹی باریک رگوں یعنی کیپیلریز میں تنگی آ جاتی ہے جو بالوں کی جڑوں کو خوراک فراہم کرتی ہیں. اچھا، مثلاً سکڑ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. مسل سکڑ جاتے ہیں. خون چونکہ گاڑھا اور تیزابی ہو چکا ہوتا ہے وہ بالوں کی جڑوں تک وہ روانی برقرار نہیں رکھ پاتا جو ان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے. تو جڑوں کو فوڈ نہیں ملتا. بالکل. جب جڑ کو خون اور غذائیت ملنا بند ہو جائے تو بال کمزور ہو کر جھڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کسی عموماً بیرونی شیمپو کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ سراسر اندرونی خشکی اور خوراک کی ترسیل کے رک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے. واو. اور نیند کا جو مسئلہ ہے جسے آج کل کی زبان میں انسومنیا یا بے خوابی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے ماخذ میں جو متضاد کیفیت بیان کی گئی ہیں وہ بہت منطقی لگتی ہیں. ہاں، اس پر بھی بڑی واضح ڈسکشن ہے. اگر اعصابی تحریک ہو یعنی دماغ میں رطوبت اور تری حاوی ہو تو انسان ہر وقت غنودگی کا شکار رہتا ہے، جیسے اس کا دماغ سست ہو گیا ہو. ہاں، لیتھارجک فیل کرتا ہے. لیکن جب جسم میں خشکی یا جگر کی حرارت حد سے بڑھ جائے تو دماغ کے خلیے بھی اس گرمی سے متاثر ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی الیکٹرانک سرکٹ میں زیادہ وولٹیج آ جائے اور وہ گرم ہو کے اوور ڈرائیو میں چلا جائے. خلیوں کی اس خشکی اور حدت کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے. یہ بالکل درست تفہیم ہے آپ کی. دماغ کو پرسکون رہنے کے لیے ایک خاص حد تک رطوبت کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. جب سودا یعنی خشکی یا صفرا یعنی گرمی جا کر اس رطوبت کو خشک کر دیتی ہے تو دماغ پرسکون حالت میں نہیں جا پاتا جو بے خوابی کو جنم دیتا ہے. تو پھر دوا کا کیا فائدہ اس میں؟ تو تری پیدا کرنا ہوتا ہے جو زیادہ تر درست غذا کے استعمال ہی سے ممکن ہے. اس سارے گہرے مطالعے کے بعد ایک بات تو پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ انسانی جسم کو کوئی بے جان یا خاموش ڈھانچہ سمجھنا بہت بڑی بھول ہے. یہ ایک انتہائی ذہین اور حساس الارم سسٹم ہے. بالکل. جسم ہم سے باقاعدہ بات کرتا ہے. کوئی بھی بیماری، کوئی بھی مرض راتوں رات حملہ آور نہیں ہوتا. ہمارا جسم کسی بھی اندرونی خرابی کے پیدا ہوتے ہی الارم بجانا شروع کر دیتا ہے. اور یہی وہ الارم ہے جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ہاں، کبھی وہ چہرے پر سرخی یا پیلا ہٹ لا کر ہمیں متنبع کرتا ہے، کبھی زبان کی سطح پر سفیدی یا خردراپن پیدا کر کے خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے، اور کبھی جسم سے خارج ہونے والے مادوں کی رنگت اور بو بدل کر پوری شدت سے بتاتا ہے کہ اندر کچھ ٹھیک نہیں چل رہا.
اور اس کتاب تشخیصات متعددہ اور قانون مفرد اعضاء کا اصل سبق بھی یہی ہے۔ ہم نے اپنے جسم کو الگ الگ پرزوں کی طرح دیکھنا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ ایک مکمل اکائی ہے۔ ایک کنیکٹڈ سسٹم۔ بالکل، بیماری ایک عضو میں پیدا ہوتی ہے لیکن اس کی پکار پورے جسم میں سنائی دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان ان علامات کو بر وقت پڑھنا سیکھ لے اور دوا سے پہلے اپنی روزمرہ کی خوراک کو متوازن کر لے تو وہ خود کو اور اپنے چاہنے والوں کو بہت سی پیچیدہ اور تکلیف دہ بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ زبردست۔ یہ ساری گفتگو ایک بہت ہی بنیادی مگر اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ کیا؟ آج کے اس مشینی دور میں ہم نے سب کچھ مانیٹر کرنا سیکھ لیا ہے، گاڑی کا فیول، فون کی بیٹری، بینک کا بیلنس، لیکن جو سب سے اہم مشین ہے یعنی ہمارا اپنا وجود، اس کی زبان کو ہم نے سننا اور سمجھنا تقریباً چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے۔ جب سر میں شدید درد ہوتا ہے یا کسی دن جسم معمول سے زیادہ تھکن کا شکار ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ رک کر یہ دیکھا جائے کہ کل ایسی کون سی غذا کھائی گئی جس نے جگر یا دل کے نظام پر بوجھ ڈالا، ہم کیا کرتے ہیں؟ بس گولی کھا لیتے ہیں۔ ہاں، بس فوری طور پر درد کچھ دوا کھا کر اس الارم کو زبردستی بند کر دیا جاتا ہے۔ فیکٹری کے اندر لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے بجائے صرف اس سائرن کی تار کاٹ دی جاتی ہے جو آگ کی اطلاع دے رہا تھا۔ کتنی عجیب منطق ہے ہماری واقع۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی انسان کل صبح بیدار ہو کر شیشے کے سامنے کھڑا ہوگا تو محض ایک لمحے کے لیے اگر وہ اپنے چہرے کی رنگت، اپنی آنکھوں کی چمک اور زبان کی سختی پر غور کرے تو اس کا یہ انتہائی ذہین جسم اسے اس کی اپنی صحت کے بارے میں کون سی وہ پوشیدہ اور انکہی کہانی سنا رہا ہوگا جسے وہ اب تک مسلسل نظر انداز کرتا آ رہا ہے۔ کیا واقعی ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی ہی ذات کے دیے گئے سگنلز کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟